ایکٹیو ریڈنگ، آج میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایکٹیو ریڈنگ کیا ہوتی ہے، ایکٹیو ریڈر کیا ہوتا ہے، اور ایکٹیو جو ریڈر ہوتا ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیا کیا ہوتی ہیں. کیونکہ آپ لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایکٹیو ریڈر ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور جو ویسے لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ایکٹیو ریڈر ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور دنیا میں جو کامیاب اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جتنے بھی بہت زیادہ کسی خاص حد تک، وہ سارے ایکٹیو ریڈر ہوتے ہیں. اب ایکٹیو ریڈر جو ہے نا، یہ ایکٹیو ریڈنگ کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ریڈنگ میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں انوالو ہونا، جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنا، اس کے بارے میں کویسچن کرنا، اس کو وہ جو بات ہو رہی ہے اس کو چیلنج کرنا، اس کو کرٹیسزم کرنا، اس کو پھر اس کے بارے میں سٹیپس لینا، اور اس کو میمورائز کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، کانسیپٹ کلیئر کرنا، اور پھر اس کو پریکٹیکلی آپ کی شارٹ ٹرم میموری سے اس کو موو کرا کے اپنی لانگ ٹرم میموری میں لے جانا، اور پھر اس کو اپنے صرف امتحان تک نہیں یا ٹیسٹ تک نہیں، اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی اس کو استعمال کرنے کا نام ہوتا ہے ایکٹیو ریڈنگ. اور جو بندہ یہ کام کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو ریڈر ہے. اب یہ اس کے ساتھ جو نیکسٹ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹیو ریڈنگ کے لیے جو بات ہونی ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کہ یہ پرپز آف ریڈنگ آپ کا کیا ہے. پرپز آف ریڈنگ، اب جب آپ کوئی پڑھتے ہیں، آپ کوئی بک پڑھتے ہیں، آپ پرپز آف ریڈنگ میں آپ انفارمیشن کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلومات لینا چاہتے ہیں کسی بھی مضمون کے بارے میں، دنیا میں کسی چیز کے بارے میں، تو یہ تو ایک بات ہوگی، آپ انفارمیشن لے رہے ہیں. پھر آپ کو کوئی ٹیسٹ ہے آپ کا، آپ نے اس ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے، کسی بھی طرح کا ٹیسٹ ہے، کلاس کا ٹیسٹ ہے، ویسے آپ کی جاب کے لیے ٹیسٹ ہے، اس کو آپ پاس نہیں کرنا ہے. اچھا، آپ نے پڑھ رہے ہیں آپ ایگزامینیشن، ٹو پاس ایگزامینیشن، آپ کا امتحان آ گیا ہے، کلاس روم کا امتحان ہے، کلاس کا امتحان ہے، جو آپ کا اینول ہوتا ہے وہ ہے، سیمیسٹر سسٹم ہے، یا آپ کہیں پر مقابلے کے امتحان میں وہ اس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں. اچھا، آپ نالج گین کرنا چاہتے ہیں، آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ رہے ہیں. اچھا، آپ اس کو نا پلیئر کے لیے پڑھ رہے ہیں، جسٹ فار پلیئر، آپ کو بس تھوڑی دیر کے ٹائم پاس کرنے کے لیے، فن کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، یا آپ اس کو انسٹرکشنز لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اب ایکٹیو ریڈنگ کے لیے یاد ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ چیز بتائے گی کہ آپ کی کون سا طریقہ آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے. اب یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 4 طرح کی جو ہے نا وہ ریڈنگ بہت ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں اسکمنگ، SKIMMING، دوسرا ہوتا ہے اسکیننگ، تیسرا ہوتا ہے آپ کی انٹینسو ریڈنگ، اور چوتھا ہوتا ہے جس کو آپ ایکسٹینسو ریڈنگ کہتے ہیں. انٹینسو ریڈنگ اور ایکسٹینسو ریڈنگ. اب اسکمنگ کیسے ہے؟ اگر آپ کوئی فن کے لیے صرف پڑھ رہے ہیں، آپ جسٹ معلومات لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں، جیسے اخبار پڑھتے ہیں لوگ کہ آپ نے جو مین پوائنٹس لینے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے نا ہمیں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آپ اسکمنگ کرتے ہوتے ہیں، تو وہ جو ایکٹیو ریڈر ہے وہ اسکمنگ کرتا ہوتا ہے اس کو. اور اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے پڑھنا ہو، ان چیزوں کو بہت ہی زیادہ سمجھنا ہو آپ نے زیادہ، تو پھر اس کو لیے ہم اسکیننگ کرنے ہوتے ہیں. اسکیننگ مین کہ اس کو ہم نا پھر بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے، یعنی ہر چیز کو اس کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ نے وہ والی کرنی ہوتی ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایکسٹینسو ریڈنگ. ایکسٹینسو ریڈنگ ہوتی ہے کہ جو آپ پلیئر کے لیے کرتے ہوتے ہیں جسٹ. اور پھر ہوتی ہے آپ کی انٹینسو ریڈنگ. انٹینسو ریڈنگ جو ہوتی ہے یہ بہت ہی اہم ہوتی ہے، اور یہ کرتا ہے ایک جو ایکٹیو ریڈر ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو جو میں آپ لوگوں کو، چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ ایکٹیو ریڈر ہیں، تو آپ نے ریڈنگ اسکمنگ بھی کرنی ہے، اسکیننگ بھی کرنی ہے، آپ نے ایکسٹینسو ریڈر بھی ہونا ہے، لیکن آپ نے سب سے زیادہ اہم ہے آپ کے لیے آپ کو انٹینسو ریڈر ہونا چاہیے. پھر نیکسٹ ٹائم تو پھر اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو آپ نے ریڈنگ دا لائنز کریں گے، آپ ایسے ہی جسٹ پڑھ رہے ہیں، ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں. پھر ریڈنگ بٹوین دا لائن ہوتا ہے، ان کا مطلب لینا. پھر ہوتا ہے ریڈنگ بیانڈ دا لائنز، کہ آپ نا اس کو اپنی زندگی کے لیے. تو یہ ریڈر جو ہے نا ایکٹیو ریڈر اسکمنگ کرتا ہے، اسکیننگ، انٹینسو ریڈنگ، ایکسٹینسو ریڈنگ، پھر ریڈنگ بٹوین دا لائن کرتا ہے، ریڈنگ دا لائن کرتا ہے، ریڈنگ بیانڈ دا لائن بھی کرتا ہوتا ہے. یہ
اب اپنی جو ایکٹیو ریڈنگ کے لیے یاد رکھیے گا کہ یو مسٹ چیلنج یور سیلف ایکٹیو ریڈنگ کے لیے. یہ ایک جو کیمبرج یونیورسٹی ہے وہاں پر ایک ریسرچ ہوئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے ریسرچ کے بعد یہ بتایا کہ کسی بھی ورڈ کا جو پہلا لیٹر ہے اور آخری لیٹر ہے وہ دونوں اہم ہونے چاہیے، کہ پہلا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، آخری بھی. تو درمیان میں جو لیٹرز ہوتے ہیں وہ بے شک میسڈ ہوتے ہیں آگے پیچھے، لیکن جو پڑھنے والا ہے وہ ان سے ایک لفظ بنا سکتا ہے. اب اس کا فرسٹ لیٹر کا کیا مطلب؟ فرسٹ لیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ایکٹیو ریڈر ہیں تو وہ فرسٹ لیٹر مینس کہ واٹ از دا پرپز آف یور ریڈنگ، کہ جو ایکٹیو ریڈر ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے فرسٹ لیٹر کا مطلب یہ کہ آپ کی ایکٹیو ریڈنگ آپ کا پرپز کیا ہے. پھر آگے دوسری بات لاسٹ لیٹر کا کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے. تو دو چیزیں ایکٹیو ریڈر ذہن میں رکھتے ہیں، پرپز آف ریڈنگ اور آگے اس کا چلا جائے گا آؤٹ پٹ. یہ دو چیزیں وہ ایکٹیو ریڈر جو ہے وہ ذہن میں بہت زیادہ رکھتا ہوتا ہے. پھر آپ کو جب آپ کوئی چیزوں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک اور میتھڈ یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں SQ3R میتھڈ، کہ آپ جو بھی چیز پڑھنے جا رہے ہیں نا اس کا سروے کریں کہ آخر یہ ہے کیا، یہ ٹائٹل کیا ہے، اوپر لکھا ہوا کیا، کیونکہ ٹائٹل کے بغیر چیز کوئی نہیں ہوتی. پھر اس کو کویسچن کریں کہ اس میں اس کے متعلق کون سا سوال اٹھایا جا سکتا ہے. پھر اس کی ریڈنگ کریں، پھر اس کو ریسائٹ کریں، دوبارہ سے پڑھیں، پھر اس کو آپ نے ریویو کرنا ہوتا ہے. یہ ایک ایکٹیو ریڈر کی خوبیاں ہوتی ہیں. پھر ایکٹیو ریڈنگ میں تین چیزیں یاد میں رکھنی ہے آپ نے، کہ بیفور ریڈنگ، ڈیورنگ ریڈنگ اینڈ آفٹر ریڈنگ. بیفور ریڈنگ آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے، پھر ڈیورنگ ریڈنگ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، پھر آفٹر ریڈنگ جو ہے وہ آپ نے اس کو ریویو کے سلسلے میں آپ آ جاتے ہوتے ہیں. ریڈنگ جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹیو ریڈر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جو ساتھ آپ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں جو امپارٹنٹ ورڈز ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہوتا ہے، جو امپارٹنٹ لائنز ہیں ان کو انڈر لائن کرنا ہے. ساتھ آپ نے جو مارجن ہے اس کیس پر آپ نے نوٹس بنانے ہوتے ہیں. یعنی جو ایکٹیو ریڈر وہ ہوتا ہے جو پڑھتا جاتا ہے ان کو نوٹس ABC کی صورت میں، 1 2 3 کی صورت میں ان کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے، ہائی لائٹر بھی یوز کرتا ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ لکھ رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ذہن، اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ، اس کا مائنڈ، یہ سارے اس کی مدد کرتے ہیں. پین پلس جو اس کا ہائی لائٹر وہ بھی پیج ہوتا ہے. تو ہم جو ہے نا جب ہم خود سے نوٹس بناتے ہیں، جب ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم آنکھ استعمال کرتے ہیں، ذہن استعمال کرتے ہیں، ہاتھ استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیزیں جو کہ ہم نے خود بنائی ہیں تو ہماری اپنی کریشن ہے، تو یہ ہمیں بہت ہی اچھی طرح، بہت ہی زیادہ، بہت ٹائم تک یہ چیزیں یاد رہتی ہیں. پھر ایکٹیو ریڈر ایک مائنڈ میپ بناتا ہے. اب مائنڈ میپ جو ہے یہ ذہن کے اندر بھی ان چیزوں کو بناتا ہے اور اپنے پیج کے اوپر بھی وہ ایک ایسے درمیان میں ٹاپک ہیڈنگ لکھ کے اس کو ایسے چاروں طرف اس نے لائنز لگا کے تو ایسے پوائنٹس اس کے لکھتا چلا جاتا ہے. یہ پھر جی ایک آئنسٹائن میتھڈ ہے، یہ ایکٹیو ریڈر یوز کرتے ہیں، اور ایکٹیو ریڈر تب یوز کرتے ہیں جب انہوں نے اورل پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے. آئنسٹائن میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اورل پریزنٹیشن کے لیے کتنی تیاری کرنی ہے. آپ اورل پریزنٹیشن کے لیے ایکٹیو ریڈر پھر اسکمنگ نہیں کرتا، وہ اسکیننگ کرتا ہے، اور انٹینسو ریڈر ہوتا ہے، بہت ڈیپ جا کے پڑھتا ہوتا ہے اس کو، اور ریڈنگ ود پرپز ہوتا ہے اس کا. پھر اس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے، اس کو آئنسٹائن میتھڈ کہتے ہیں، یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اور یہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا کہ آئنسٹائن سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ کوئی بات نہ سمجھا سکے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ بات نہیں سمجھا سکتا سمپلی، تو اس کا سب سے بڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود اس بات کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں سمجھا سکتا. اس لیے جو بھی چیز پڑھے اس کو سمپلیفائی کریں، اور جو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن. اس کو اپنی ایکٹیو رائڈر اس کو لکھتا ہے، ریڈر جو ہے لکھنے کے بعد اس کو پریکٹس کرتا ہوتا ہے. اور جب وہ پریکٹس کرتا ہے تو پریکٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے 3 خاص طرح کی ریڈنگ کی ہوئی ہے. ایک ریڈنگ دا لائنز، پہلے صرف ترجمہ کرے گا، پھر ریڈنگ بٹوین دا لائنز، اس کے تھیمز، اس کا مرکزی خیال جو کہنا ہے وہ لکھے گا، پھر لکھے گا ریڈنگ بیانڈ دا لائنز. ریڈنگ بیانڈ دا لائنز کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکٹیو ریڈر یہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں ان کو میں بار بار پڑھوں تاکہ وہ میری شارٹ ٹرم میموری سے موو کرتے کرتے میری لانگ ٹرم میموری کے اندر چلے جائیں. اور پھر ایک ایکٹیو ریڈر کو مسٹ تھنک لائک اے ٹیچر، کہ اس کو یہ سوچنی چاہیے کہ ایک ٹیچر جب بچوں کو پڑھاتا ہے تو اس سے پہلے وہ کیسے کیسے تیاری کرتا ہوگا، کیسی چیزیں اس کو آتی ہوں گی، اس طرح ایکٹیو ریڈر پڑھتا ہے، پھر اس کو چیزیں نہیں بولتی. اور جب آپ
ان کو آپ ریڈنگ بیانڈ دا لائن کرتے ہیں تو پھر آپ جتنی بھی سیکھی ہوئی چیزیں ہیں وہ آپ کی لانگ ٹرم میموری کا حصہ ہو جاتی ہیں اور وہاں سے وہ آپ کی زندگی میں چلی جاتی ہیں، آپ کی پولیٹیکل لائف میں، آپ کی سوشل لائف میں، آپ کی مارل لائف میں، آپ کی ایتھیکل لائف میں، آپ کی نارمز اینڈ ویلیوز میں، آپ کی جو اندر سوچ ہے اس میں حصہ بن جاتی ہیں، تو آپ کا ایک سیلف کا حصہ بن جاتی ہیں۔ پھر وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے پڑھنے کا مقصد ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح کسی لفظ کا پہلا لیٹر اور آخری لیٹر اہم ہوتا ہے، اسی طرح ایکٹیو ریڈر کے لیے پرپز اہم ہوتا ہے، اور پرپز کے بعد جب وہ پڑھ لیا تو اس کے لیے پھر آؤٹ پٹ اہم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا پرپز بہت اچھا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور ایکٹیو ریڈر ہمیشہ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھتا ہوتا ہے کہ پرپز کیا ہے میرا ریڈنگ کا، اور میرا آؤٹ پٹ جو ہے اس کا کیا ہے۔ اور پھر ایکٹیو ریڈر جو ہے وہ دو چیزوں پر بہت کنسنٹریٹ کرتا ہے، ایک انٹینسو ریڈنگ کہ وہ بہت ہی محنت کر کے چیزوں کو پڑھتا ہے، پھر ریڈنگ بیانڈ دا لائنز کہ ان کو زندگی کے لیے پڑھتا ہے، اور ہر پڑھی ہوئی چیز کو، ہر سبجیکٹ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ہمیشہ زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے ایکٹیو ریڈر، تب اس کی وہ پھر وہ جو علم اس کو آتا ہے وہ اس کے زبان سے اشکار نہیں ہوتا، وہ اس کے پریکٹیکلی، اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے، اس کے دماغ سے، اس کے چلنے پھرنے سے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے رویے سے، اس میں سے وہ اشکار ہوتا ہے، اور وہ جینوئن علم ہوتا ہے، اور وہ کس کے لیے پاس ہوتا ہے؟ وہ ایکٹیو ریڈر کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ جی آپ سب لوگوں کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا تاکہ آپ ایک ایکٹیو ریڈر بن سکیں۔